بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ میرا نام محمد۔ ابھی تک ہم نے 3 ویڈیوز میں، پہلی ویڈیو میں ہم نے اپنے سسٹم یعنی کہ چینل کا انٹروڈکشن تعارف دیکھا، اور دوسری اور تیسری ویڈیو میں ہم نے جہالت اور اس کے بعد ہم نے جہالت یعنی کہ اگنورنس کی نتائج، اس کے کانسیکوینسز کو دیکھا۔ تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں غربت کو، اور انشاءاللہ کل 5ویں ویڈیو میں، آج ہماری 4تھی ویڈیو ہے، اور کل انشاءاللہ 5ویں ویڈیو میں ہم غربت کو کنٹرول کرنے، اس کو دور کرنے کے طریقے دیکھیں گے۔ تو ابھی ہم آج غربت کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پاورٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم 2 چیزیں مین ڈسکس کریں گے، اس کی غربت کی اقسام، بیسک جو اس کی ٹائپس ہیں، بنیادی اقسام، اور اس کے بعد اس کی نتائج یعنی کانسیکوینسز کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی اقسام کو ڈسکس کرتے ہوئے پہلی جو ٹائپ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایبسولیوٹ پاورٹی، یعنی کہ مطلق غربت۔ ایبسولیوٹ پاورٹی یعنی کہ مطلق غربت کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر رہا ہو، اس کی بنیادی ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہو رہی، جیسے کہ روٹی، کپڑا، مکان، کھانا پینا اور صاف پانی، تو یہ اسے کہتے ہیں ایبسولیوٹ پاورٹی، یعنی کہ مطلق غربت۔ اس کی دوسری ٹائپ میں ہے سچویشنل پاورٹی، یعنی کہ حالات کی غربت۔ بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں، قدرتی آفات، جیسے کہ کچھ عرصے پہلے کرونا آیا تھا، کسی دور میں طاعون کی بیماری پھیلتی تھی، یا کوئی اور وبائیں، یا کوئی اور سیلاب، یا زلزلہ بھی آیا تھا 2005 میں۔ تو مختلف قسم کی آفات اور مختلف قسم کی جو پرابلمز آتی ہیں، انسان کی اپنی زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، مثلا انسان جاب لیس ہو جاتا ہے، یا کوئی کام نہیں ہوتا، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، یہ حالات کی غربت ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائپ میں ریلیٹیو پاورٹی، ریلیٹیو کہتے ہیں، ریلیٹیو یعنی کہ رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ تو ریلیٹیو پاورٹی میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ٹائپ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اگر انکم اور سورسز جو ہیں وہ گر رہے ہوں، کم ہو رہے ہوں، کس لحاظ سے؟ آپ کی سوسائٹی، آپ کی کمیونٹی جو ہے، اس کی جو ایوریج انکم ہے، اس کے لحاظ سے اگر آپ کی جو انکم ہے، آپ کے سورسز کم ہو رہے ہوں اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے، تو وہ بھی غربت ہے، غربت کے ضمن میں آتا ہے۔ جنریشنل پاورٹی اس کے بعد ٹائپ ہے۔ جنریشنل پاورٹی کیا ہوتی ہے؟ جنریشن کہتے ہیں نسل کو، نسل در نسل، ٹھیک ہے؟ تو نسل در نسل پاورٹی، غربت، یعنی کہ یہ مختلف فیملیز میں بہت عرصے سے غربت چل رہی ہوتی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا غربت کو یعنی کہ غربت کو انہوں نے گلے سے لگا لیا ہوتا ہے، وہ اپنی کنڈیشن، اپنی حالت کو درست کرنا ہی نہیں چاہتے، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو دل و دماغ سے مان لیا کہ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہی رہیں گے۔ یہ بدترین غلامی کی صورت ہے، اسے سلیوری بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ سلیوری صرف وہ نہیں ہوتی جس کو آپ خرید لیں اور زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیں، سلیوری کی بہت سی اقسام ہیں۔ تو غلامی ایک انسانیت کے اوپر بہت بدنما داغ ہے۔ تو کچھ لوگ اپنی کنڈیشن، اپنی حالت کو درست ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ نسل در نسل، باپ دادا پردادا غریب چلے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی رہیں گے۔ تو اسے کہتے ہیں جنریشنل گیپ، جنریشنل پاورٹی۔ تو اسے ہم کہیں گے جنریشنل پاورٹی، نسل در نسل غربت۔ اس کے بعد رورل پاورٹی، رورل کہتے ہیں دیہی زندگی، دیہی لائف، دیہاتوں کی جو زندگی ہے۔ تو بعض جگہوں پہ آبادی کم ہوتی ہے، اور دیہاتوں میں ظاہری بات ہے آبادی بھی کم ہوتی ہے، وہاں پہ ضروریات زندگی بھی کم ہوتی ہے، وہاں پہ زندگی کی رفتار بھی بہت سست ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سی دوسری چیزیں بھی ہیں، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو رورل پاورٹی یعنی کہ وہاں پہ سورسز بھی نہیں ہوتے، لوگ ماڈرن اور جو ہیں وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق زندگی بھی نہیں گزار رہے ہوتے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ اربن پاورٹی جیسے میں بھی بات کر رہا تھا، یعنی کہ شہری۔ تو بعض کا کیا ہوتا ہے کہ آبادی ان علاقوں میں، شہروں میں آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض کا شہری آبادی کے لحاظ سے سورسز اتنے موجود نہیں ہوتے، آبادی زیادہ ہے جبکہ انکم اور سورسز
کھانا پینا، فوڈ وغیرہ، میڈیسن آبادی کے لحاظ سے کم ہے، تو یہ بھی غربت کی وجہ بنتی ہے، اسے بھی غربت کہا جاتا ہے۔ یہ مین ٹائپس میں نے آپ سے غربت کی شیئر کی ہیں، یعنی کہ ایبسولوٹ پاورٹی یعنی کہ مطلق غربت بیسک نیڈس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حالات کی غربت، سچویشنل کہ کوئی ڈیزاسٹر آ گیا ہے یا کوئی پرابلم، انسان کے اپنی کوئی مسئلے آ گئے ہیں۔ پھر ریلیٹیو پاورٹی کہ اگر سوسائٹی کے لحاظ سے اس کی غربت ہے، سوسائٹی کی انکم کے لحاظ سے اس کی انکم کم ہے۔ پھر جنریشنل پاورٹی یعنی کہ نسل در نسل چلتی جا رہی ہے، وہ اپنی حالت کو درست نہیں کر رہے۔ اس کے بعد رورل یعنی کہ دیہی زندگی میں زندگی کی رفتار سست ہے، وہاں پہ ضروریاتی زندگی جو ہے اس لحاظ سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اور میں نے چھیڑا بھی ابھی آپ سے کیا ہے اربن پاورٹی یعنی کہ شہری زندگی میں جو شہری لحاظ سے جو غربت ہے وہ کیا ہے کہ اگر آبادی زیادہ ہے اور سورسز کم ہے، انکم کم ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ کانسیکوینسز میں ہم 3 چیزیں دیکھ لیتے ہیں، انفرادی طور پر یعنی کہ انڈیویجولی، پھر اس کے بعد خاندان پر اس کے اثرات، امپیکٹ آن فیملیز، اور تیسرا سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے یعنی کہ سوشل امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے نتائج انفرادی لحاظ سے، انڈیویجولی کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا انفرادی لحاظ سے، یعنی کہ انفرادی لحاظ سے سب سے پہلے تعلیم۔ ظاہری بات ہے کہ جب غربت ہوگی تو تعلیم، آپ غربت میں جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم پیسے، آپ اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ صحت، بالکل اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آپ کو پیش آ گئی ہے، بعض بیماریاں بہت ہی مہنگی ہیں، اب تو پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں نہیں کر رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، انسان بھی ترقی کرتا جا رہا ہے اور بیماریوں میں بھی ترقی کرتا جا رہا ہے، نت نئی بیماریاں نہیں کر رہی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کرونا مارز وجود میں آئی تھی۔ تو اس کے علاوہ آپ میڈیسن کی جو بعض اوقات ایسی بیماریاں نکل آتی ہیں کہ آپ غربت میں افورڈ نہیں کر سکتے۔ مینٹل ہیلتھ، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، میں دل سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ غربت میں آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشنز کا شکار ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے، آپ کو ہر وقت وہ ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وسوسے، ٹینشنز، پریشانیاں، فکریں انسان کو بیمار، ذہنی طور پہ بیمار کر دیتی ہیں۔ غربت میں یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوم لیسنس، بے گھری۔ غربت میں کیا ہوتا ہے کہ گھر نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، اور بے گھری کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنا گھر نہ ہونا، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے گھر نہیں ہیں، یہ بھی بہت بڑی فکر ہے، ٹینشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو گھر دے، کوئی بے گھر نہ ہو، آمین انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کا جو انفرادی طور پہ پوائنٹ ہے وہ ابھی ہم پہلا پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا انفرادی لحاظ سے کیا نتائج ہیں۔ سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ میں جو کمی آتی ہے، آپ معاشی لحاظ سے، اور جو آپ کے جو ایموشنل ویلیوز ہیں، احساس، آپ کے جو کسی کے لیے لگاؤ، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب کے لیے کوئی احساس نہیں ہے، کوئی کسی کو، غریب کو اپنا رشتہ دار نہیں بناتا، رشتہ داری ہوں بھی تو لوگ توڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی، یہ جو معاشرے، جن معاشروں میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو رشتے بنا دیے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمسائے ہوتے ہیں، کوئی منہ نہیں لگاتا۔ رشتہ داریاں غربت کی وجہ سے توڑنا، جہالت ہے، بربادی ہے، شعور کی کمی نہیں، میں سے کہوں گا شعور ہے ہی نہیں۔ رشتے نہیں توڑ سکتے آپ، جو رشتے فکس ہیں وہ فکس ہیں۔ ہاں، جو رشتے فکس نہیں ہوتے، جن کو، ان کے بھی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، تو یہ معاملے ہیں۔ اس کے بعد نتائج میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ، ہم نے انفرادی بھی کوئی 4 سے 5 دیکھے ہیں۔ اب خاندان پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی کہ غربت کے خاندان پہ اثرات، پہلے انفرادی اثرات، اب خاندان پر اثرات، امپیکٹ آن فیملیز، غربت کے کیا اثرات ہیں، کیا نتائج ہیں اس کے خاندان پہ۔ سب سے پہلا خاندانی مسائل، یعنی کہ
لیونگ سٹینڈرڈ بہت متاثر ہوتا ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بہت متاثر ہوتا ہے، اور آپ مختلف قسم کی پریشانیوں، مختلف قسم کے مسائل میں گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو نسل در نسل یہ چیزیں بعض کا تو اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں، بعض کا تو لوگ خود بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اتنے گر جاتے ہیں، اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ اس چیز سے نکل ہی نہیں پاتے اور دھن سے رہتے ہیں، یا کچھ قدرتی آفات وغیرہ بھی ہوتی ہیں جیسے میں پہلے اوپر ڈسکس کر رہا تھا پہلے۔ اس کے علاوہ اسی کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے تو 3 سال کے بچے، 5 سال کے بچے بھی میں نے دیکھے مزدوری کرتے ہوئے، اور چائلڈ میرجز بھی وجود میں آتی ہیں۔ چائلڈ میرجز یعنی کہ بہت چھوٹے بچوں کی شادی جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ شریعت میں شادی کی ایک ایج ہے، ایک حد مقرر کی ہوئی ہے کہ یہاں سے آپ اس کنڈیشن سے، اگر بچے یا بچی میں آپ یہ کنڈیشن دیکھیں تو آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن کہاں تک شادی کر سکتے ہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہوئی، بے شک وہ جتنی مرضی ایج کا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن شروعات میں حد مقرر کی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ خاندان پہ اثرات۔ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یعنی کہ سماج پر اثرات، امپیکٹ آن سوشل، معاشرتی اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلا سماجی بدامنی، سوشل انریسٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہمارا تو مذہب کا نام ہی امن سلامتی پر ہے، سکون، ہر ایک کو سلامتی، ہر ایک سلامتی میں رہے، سکون میں رہے، اس کو سکون دیا جائے۔ جو لوگ سکون دیتے نہیں ہیں وہ سکون سے کبھی نہیں رہ سکتے، اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو لوگ فتنہ فساد، گھروں کی بات میں کر رہا ہوں، ریاست میں بھی پھیلانے والے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی فساد پھیلانے والے، خاندانوں میں فساد پھیلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ بہت خسارے میں ہیں۔ اللہ، کچھ گناہ ایسے ہیں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے، کچھ برائیاں ایسی ہیں جو کہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، اس میں ایک فساد بھی ہے، جو لوگ امن قائم نہیں کرتے۔ تو اس غربت سے ظاہری بات ہے کہ بدامنی ہوگی، امن و سکون نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لوگ کرائم کی طرف جائیں گے، کرائم کی جو شرح ہے، جرائم کی شرح بہت بڑھ جائے گی۔ لوگ اپنے آپ کو سروائیو کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے پھر غلط راستوں پر چل نکلیں گے۔ اس کے بعد اکانومک ان ایکویلٹی، معاشی عدم استحکام آ جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہوگا، بے ہنگم سا معاشرہ بن جائے گا، اور جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ معاشرے میں تناؤ پھیل جائے گا، معاشرہ برباد ہو جائے گا، اس میں ظلم جبر کی فضا پھیل جائے گی، اور ہر طرف معاشرہ بے چینی کا شکار ہو جائے گا۔ اور آپ اکثر دیکھ لیں کہ جن معاشروں میں غربت ہوتی ہے اور وہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے سے کھنچا ہوا ہوتا ہے۔ غربت بہت خطرناک چیز ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی انٹروڈکشن میں کہ دو مسائل ایسے ہیں جو کہ انسانیت کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے 2 مسائل کافی ہیں، جہالت اور غربت۔ یہ آپ دے دیں کسی کو بھی، وہ ختم ہو جائے گا۔ یار ظاہری بات ہے، اس کا دل و دماغ بھی خالی ہے، معدہ بھی خالی، تو یہ 3 بڑے اعضاء ہیں مین، یہی خالی ہیں، تو پھر باقی رہ کے گیا ہے؟ آپ کا پورا جسم انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی مفلوج ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہاں پر میں ایک قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ 21واں پارہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64، کہ یہ تو محض کھیل تماشا ہے، ہر روز تماشا لگا ہوتا ہے بس، اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی، یہ لامحدود زندگی نہیں۔ کسی کی عمر 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، کتنا کوئی انسان جی سکتا ہے، لیکن وہ لامحدود زندگی ہے۔ اس میں نہ تو کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، اور بس عیش ہی عیش ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں،
اس سے ہی ریلیٹڈ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حدود سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے. 11واں پارہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 12 کہ جب انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ قدرت کو، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ پریشانی سے دور کر دی جاتی ہے تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی مشکل تھی ہی نہیں. تو یہ حوالہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، غربت میں ہیں ہم، ویسے تو غربت ہی کے اندر ہی سب کچھ آ جاتا ہے. ظاہری بات ہے بیماریاں آ بھی جائیں تو اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو بہت حد تک آپ کور کر سکتے ہو. لیکن پیسہ بھی ہر چیز کی علاج نہیں ہے، اس کا حل نہیں ہے. بعض بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، انسان کھا پی نہیں سکتا، بے شک امیر بھی ہے، تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. غربت کے بارے میں ہم نے آج ڈسکس کیا، اس کی اقسام کے بارے میں اور اس کے نتائج بھی 3 طرح کے اقسام بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں، کچھ 4-5، اور ہم نے نتائج بھی انفرادی کیا اثرات ہوتے ہیں، پھر خاندانی اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر سماجی یا معاشرتی اثرات کیا ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جو لوگ غریب ہیں ہمیں، جیسے میں پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا پچھلے ویڈیوز میں، کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کو کوئی کاروبار شروع کروا دیں، ان کو کوئی کام شروع کروا دیں، ان کو کسی نوکری پہ رکھوا دیں. لیکن خدا را ان کے مہینے لگانا، یا جو یہ گلی محلے بازاروں میں مارکیٹوں میں پھر رہے ہوتے ہیں ان کو پیسے دینا، آپ گداگری کو، بیگری کو، آپ مفلسی کو، افلاس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ مت کیجیے، بہت کام خراب ہے. تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے، اچھے طریقے سے مدد کی جائے. جو ان کا حق ہے، ان کو کوئی کام شروع کروا دیں. آپ ان کو صاف کہیں کو آپ کو میں کام پہ لگوا دیتا ہوں، میرا نہیں خیال کوئی انکار کرے گا. یا میں کوئی کاروبار شروع کرا تو کیا کام کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں آپ. تو یہ بہت ضروری ہے. جو انکار کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے، میرا نہیں خیال کوئی انکار کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ جو کام نہیں کرتا وہ چور ہے. کام چور ہے، اور چور چور ہی ہوتا ہے. تو ایک اور بھی میں آیت کا حوالہ دیتا ہوں یہاں پر. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 36 اور 37. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب بھی آپ کسی مشکل میں، پرابلم میں پھنستے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اللہ ہی سب سے بڑا مددگار ہے. اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں. ہم ذرا سی دیر نہیں ہوتی، ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے. بس ابھی نکلنا ہے ہم نے مشکل سے، پریشانی سے. ہم انسانوں کا انتظار کر لیتے ہیں لیکن اپنے رب کا انتظار نہیں کرتے. یہ انسانوں کی بہت بڑی کوتاہی ہے. تو مجھے سورہ عصر کا ترجمہ یاد آیا تھا کہ بے شک، یعنی کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ شروع کی لائن ہے سورہ عصر کی کہ انسان سرین نقصان میں ہے، نقصان در نقصان کر رہا ہے اپنا. چلیں ٹھیک ہے، اپنے ویوز سے آگاہ کیجیے گا، اپنے کمنٹس کیجیے گا. تو یہ ابھی کچھ شروع کی ویڈیوز میں کٹ ہی بنا رہا ہوں. تو یہ چوتھی ویڈیو تھی ہماری. ڈیلی انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ویڈیو آئے گی.
اور کمنٹس بھی کیجیے گا، اپنے ویوز، اپنی رائے بھی دیجیے گا. آپ کی رائے ہمارے لیے احترام کے قابل ہے، لیکن شعور کے اندر کنسٹرکٹیو، تعمیری ہو، لاجیکل ہو، اچھا لگتا ہے. بے شک آپ تنقید بھی کریں، اچھا لگتا ہے. تو میں ویسے بھی تعریف پسند نہیں ہوں. آپ کنسٹرکٹیو بات کریں گے، تعمیری بات کریں گے، خوشی ہوگی. لاجیکل بات ہونی چاہیے، مجھے خوشی ہوگی. خوش رکھیے، خوش رہیے. جو خوش نہیں رکھتے وہ خوش نہیں رہ سکتے. ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں تاکہ آپ کا بھی خیال رکھا جائے، ادھر بھی اور اس جہاں میں بھی. اللہ حافظ.